اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 27، اس میں ہم قیام پاکستان کے محرکات یا قیام پاکستان کے اسباب، وجوہات یا اغراض و مقاصد کے بارے میں پڑھ رہے تھے، جس میں اگلا ہمارا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 7، اسلامی تہذیب و ثقافت کا تحفظ۔ کہ برصغیر کے مسلمان اپنی اسلامی تہذیب و ثقافت کے بلبوتے پر اپنا جداگانہ تشخص اور الگ شناخت قائم رکھنا چاہتے تھے، اور لیکن جب برصغیر میں انہیں انگریز نے اسلامی تہذیب و ثقافت کو ہندو تہذیب و ثقافت میں مدغم کرنے کی کوشش کی، تو مسلمانوں کو اپنا وجود جو ہے اور اپنا جداگانہ تشخص وہ خطرے میں نظر آنے لگا، تو لہٰذا اپنے اسلامی ورثے کو بچانے کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کرنے لگے۔ اور ان کی اسی چیز کو قائد اعظم نے فرمایا کہ اس خواہش کو خواب و خیال ہی کہنا چاہیے کہ ہندو اور مسلمان مل کر ایک مشترکہ قومیت تشکیل یا تخلیق کر سکیں گے۔ میں واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ یہ دو مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور ان تہذیبوں کی بنیاد ایسے تصورات پر رکھی گئی ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلا پوائنٹ نمبر ہے 8، ہندوؤں کے تعصب سے چھٹکارا۔ ہندی معاشرہ طبقاتی معاشرہ تھا جس میں 4 طبقے تھے، ایک اعلیٰ اور عرفہ، دوسرا جو تھا وہ برہمن تھا اور ان کی تعلیم پر اجارہ داری تھی، اس کے بعد دوسرے جو تھے وہ کشتری تھے، تیسرا جو تھا وہ ویش تھا، اور چوتھا جو تھا وہ شودر تھا، جن کو معاشرے میں سب سے نچلا مقام دیا جاتا تھا۔ تو وہ مسلمانوں کو بھی اسی جو ہے وہ تگ نظری کی سے دیکھتے تھے، اور مسلمانوں کو شودروں سے بھی نچلا مقام دے کر وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمان نجس و ناپاک ہیں، جن کے وجود سے برصغیر کا خالی ہونا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ ان کی اس تنگ نظری کو دیکھ کر برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا۔ اگلا پوائنٹ ہے ملت اسلامیہ کے مفادات کا تحفظ۔ برصغیر مسلمان عالم اسلام کے مسائل میں گہری دلچسپی لیتے تھے، یعنی ان کی نظر صرف اپنے تک نہیں تھی بلکہ وہ پوری دنیا میں اسلام کے اور عالم اسلام کے ساتھ دلی وابستگی رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے عظیم قربانیاں دی۔ انہوں نے یہاں سے تحریک چلائی، پھر یہودیوں کو فلسطین میں آباد کیا گیا تو برصغیر کے مسلمانوں نے اس کے لیے احتجاج کیا، وہ تڑپ اٹھے، لیکن اس وقت انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جب تک ان کے پاس اپنی ایک الگ ریاست نہیں ہوگی، وہ ملت اسلامیہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے، لہذا انہوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن کے قیام کا مطالبہ کیا۔ اگلا پوائنٹ ہے پرامن ماحول کی تلاش۔ 19ویں صدی میں ہندوؤں کی جو آریہ سماج ہے، ہندو محابہ شدی سنگھن جیسی انتہا پسند اور متعصبانہ تحریکیں وجود میں آئیں، اور آریہ سماج کا نعرہ تھا کہ ہندوستان ہندوؤں کا ہے، اس لیے مسلمان ہندو مت قبول کر لیں یا وہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو ان کی ان تحریکوں کی وجہ سے جگہ جگہ ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے، جنہوں نے رفتہ رفتہ پورے برصغیر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مسلمانوں نے محسوس کیا کہ متحدہ ہندوستان میں پرامن فضا کا ماحول تلاش کرنا اب بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا ہے، چنانچہ اپنے لیے پرامن ماحول حاصل کرنے کی خاطر انہوں نے الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ اگلا پوائنٹ ہے جی اردو زبان کا تحفظ۔ 1867 میں ہندوؤں نے اردو کے خلاف تحریک شروع کر دی اور مطالبہ کیا کہ سرکاری عدالتوں میں اردو کی بجائے ہندی کو رائج کیا جائے، اور اس پر سر سید احمد خان نے کہا کہ آج ہندو ایک مشترکہ زبان برداشت نہیں کر رہا تو کل مسلمانوں کا وجود اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گا۔ چنانچہ سر سید احمد خان نے اپنی ساری کوششیں مسلم قوم کی اٹھان کے لیے وقف کر لی، اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ الگ ریاست کے قیام کی ایک غرض اردو زبان کا تحفظ تھا، جو کہ اسلامی تہذیب و ثقافت کی علمبردار تھی۔ اگلا پوائنٹ ہے معاشی بدحالی سے نجات۔ برصغیر پر مسلمانوں نے صدیوں حکومت کی تھی اور وہ معاشی طور پر
ہندوؤں کی نسبت بہت زیادہ خوشحال تھے، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب ان سے اقتدار چھین گیا تو وہ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو پستی میں دھکیل دیا اور ہندوؤں کو آگے بڑھایا، ہر میدان میں وہ مسلمانوں سے آگے تھے۔ اس پر مسلمانوں کو بہت زیادہ محسوس ہوا کہ وہ معاشی بدحالی کا شکار ہو گئے ہیں، اور اس معاشی بدحالی سے نکلنے کے لیے انہیں اپنے ایک الگ وطن کا حصول بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے عالم اسلام کا اتحاد۔ قیام پاکستان کا مقصد یہ بھی تھا کہ اس خطے کو عالم اسلام کو مضبوط قلعہ بنایا جائے اور ایک ایسا مرکز بنایا جائے جہاں پر تمام عالم اسلام اکٹھے ہوں اور وہ ان کو رہنمائی اور قوت فراہم کرے۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے قائد اعظم نے قاہرہ میں 1946 میں خطاب کرتے فرمایا تھا کہ اس وقت تک مسلمان اور عرب حکومتیں حقیقی معنوں میں آزاد نہیں ہوں گی جب تک کہ پاکستان قائم نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا پاکستان کے قیام کا مطالبہ کرنے کے پیچھے ایک وجہ عالم اسلام کا اتحاد بھی تھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک پاکستان ہمیشہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے اتحاد کے لیے، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے، ان کی آزادی کے لیے، ان کو مسائل سے نکالنے کے لیے جہاں تک ہو سکے اپنی آواز ضرور بلند کرتا ہے، اور جتنی اس کے پاس ہمت ہے، جتنی اس کے پاس استطاعت ہے، وہ اس کے لیے ضرور کوشش کرتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ کشمیر تو چونکہ پاکستان کا ایک حصہ بھی ہے، اللہ کرے کہ وہ بن جائے، اس کے علاوہ بھی دنیا میں جہاں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی آزادی کو خطرہ ہے وہاں وہ اپنی آواز ضرور جا کے پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے جی برطانوی سامراجیت سے خلاصی یا نجات۔ انگریز نے برصغیر پاک و ہند کی حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے مسلمان چاہتے تھے کہ انگریز جب برصغیر کو خیر آباد کہیں چلے جائیں تو حکومت انہیں واپس ملے۔ تو انگریز نے مسلمانوں سے اقتدار چھین کر انہیں پستی کی طرف دھکیلنے میں کوئی کسر نہیں رکھی تھی، چنانچہ مسلمانوں نے برطانوی سامراجیت سے نجات حاصل کرنے کے لیے الگ وطن حاصل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اگلا پوائنٹ ہے ہندو تسلط سے آزادی۔ ہندو مغربی جمہوریت کے تحت اپنی حکومت قائم کر کے مسلمانوں کو اپنا دست نگر بنانے کی فکر میں تھا۔ ہندو مالی سیاسی لحاظ سے مسلمانوں سے آگے تھا، اس لیے یہ خطرہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ ہندو مسلمانوں کو زیر دست بنا کر انہیں پستی میں دھکیلنے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ اس چیز نے مسلمانوں کے اندر شعور پیدا کیا کہ وہ اپنے لیے الگ وطن کا مطالبہ کریں، اور بجائے اس کے کہ انگریزوں کے بعد ہندوؤں کے زیر تسلط آ جائیں، وہ اپنے ایک الگ وطن میں اپنی دین کے مطابق آزاد ہو کر پرامن فضا میں سانس لے سکیں۔ اگلا پوائنٹ ہے جی معاشی استحصال، معاشی استحصال سے نجات۔ برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں نے بھی اور اس کے بعد انگریزوں نے بھی اور مسلمانوں نے بھی دونوں نے مل کر مسلمانوں کو بالکل پستی میں دھکیلا ہوا تھا۔ اونچے اونچے پوسٹوں پر اور سرکاری جتنی بھی ملازمتیں ہیں سب پر یا تو انگریز فائز تھے یا پھر انہوں نے ہندوؤں کو نوازا ہوا تھا، اور مسلمانوں کو اس طرح کی کوئی سہولت حاصل نہیں تھی۔ پھر مسلمانوں کو جو ہے نہ تو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع فراہم کیے جا رہے تھے، لہذا اس کی وجہ سے یا اس وجہ سے مسلمان جو تھے وہ معاشی طور پر بدحال سے بدحال ہوتے جا رہے تھے۔ تو اس معاشی استحصال سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے فروغ اسلام کی خواہش۔ مسلمانان ہند کی یہ خواہش تھی کہ جس طرح ہندو اپنے مذہب کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں اور وہ زبردستی دوسرے مذاہب کو اپنے مذہب کے اندر ضم کر کے اپنے مذہب کو پھیلانا چاہتے ہیں، تو ہمارا تو دنیا کا ایک زندہ ترین مذہب ہے جو کہ پوری دنیا کے لیے پڑھائی کا باعث ہے،
تو ہم بھی اپنے وطن کے اپنے ایک الگ وطن میں رہ کر اپنے فروغ اسلام کو کی کوشش اس وقت کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں اپنا وطن مل جائے. لہٰذا انہوں نے پاکستان کے لیے کوششیں کی اور فروغ اسلام کی جو ان کی خواہش تھی وہ محرک پاکستان ثابت ہوئی. اس کے بعد سرکاری ملازمتوں کے حصول کی خواہش. جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ برِ صغیر پاک و ہند میں جو سرکاری ملازمتیں تھیں ان پر یا تو انگریز فائز تھے یا پھر انہوں نے ہندوؤں کو نوازا ہوا تھا، اور مسلمان کوئی بھی اعلیٰ ملازمتوں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نچلے درجے کی سرکاری ملازمتوں سے بھی ان کو محروم رکھا گیا تھا. لہٰذا ان کے اندر بھی خواہش پیدا ہوتی تھی کہ انہیں یہ ملازمتیں ملیں، تو ان سرکاری ملازمتوں کے حصول کے لیے اور اپنے آپ کو مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے پھر اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا. اس کے بعد ہے جی بہترین تعلیم کے ذرائع کے مواقع. بہترین تعلیم کے ذرائع کے مواقع کے سلسلے میں یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے یونیورسٹیز اور کالجز میں بھی ان کے لیے مخصوص سیٹیں مسلمانوں کے لیے نہیں تھیں، بلکہ انگریزوں اور ہندوؤں کی طرف سے یہی کوشش ہوتی تھی کہ مسلمانوں کو تعلیمی طور پر پستی سے پستی میں ہی دھکیلا جائے. اور مسلمانوں کو خود بھی شروع میں تو بالکل شعور نہیں تھا. جو شعور دلایا سر سید احمد خان نے انہیں دلایا تھا، اور انہوں نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی کہ ہم جب تک تعلیم میں آگے نہیں بڑھیں گے ہم انگریزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور ہم ان سے نجات حاصل نہیں کر سکتے. لیکن جو شاطر قسم کے ہندو تھے انہوں نے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی ہوئی تھی کہ چونکہ انگریز ہمارے آپ کے دشمن ہیں، تو اس وجہ سے انگریزی زبان بھی دشمن ہے، اور دشمنوں کی زبان جو ہے اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. لیکن جو سمجھدار قائدین تھے ہمارے، پھر ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ انہیں بھی بہترین تعلیم کے مواقع ملنے چاہیے، وہ تعلیم حاصل کریں تاکہ وہ ان شاطر انگریزوں اور ہندوؤں کو سمجھ کر ان سے نجات حاصل کریں اور ہمیشہ کے لیے یا ان سے آگے بڑھیں. تو لہٰذا اس خواہش کے حصول کے لیے انہوں نے اپنے لیے الگ وطن کا مطالبہ کر دیا. پھر ہے اگلا پوائنٹ اسلام کے معاشی نظام کا نفاذ. اسلام جتنا خوبصورت اور جتنا اچھا مذہب ہے، دنیا کا کوئی مذہب اتنا خوبصورت مذہب نہیں ہے. اس کے تمام نظاموں کی طرح اس کا معاشی نظام بھی عدل و انصاف پر مبنی ہے، اور ہندو مت کے معاشرے میں رہتے ہوئے جہاں سراسر ناانصافی تھی، مسلمانوں کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اپنے اسلام کے معاشی نظام کو فروغ دیں. لہٰذا انہوں نے اس کے لیے اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کر دیا. اگلا پوائنٹ ہے جی اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام. اسلامی جمہوریہ پاکستان مسلمانان بر صغیر کی عظیم قربانیوں کا ثمر ہے. تحریک پاکستان میں مسلمانان بر صغیر کو جس نظریے نے متحرک رکھا وہ مسلمان قومیت کا تصور تھا. اس نظریے پر ہندوستان کے مسلمان منظم ہوئے اور وہ بڑی طاقتوں انگریز اور ہندوؤں سے الگ ایک وطن پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جدوجہد میں دو باتیں عام ہیں. یہ کہ مسلمان اپنی الگ مملکت میں اپنے دین اور اپنی تہذیب و ثقافت اور اپنی تاریخ کا تحفظ چاہتے تھے اور اپنی انفرادی اجتماعی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈالنا چاہتے تھے. دوسری بات جس کی وضاحت قرارداد مقاصد میں کر دی گئی تھی کہ پاکستان میں جمہوریت، آزادی، مساوات، رباداری اور معاشرتی انصاف کے اصولوں پر اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کیا جائے گا اور مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور خدمت خلق کی مظہر ہوگی.